بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ترجمۃ الباب ہے باب فی الخلفاء، اور حدیث شریف شروع ہو رہی ہے امام ابو داؤد کے شیخ محمد ابن مثنی کے حوالے سے، اور جا رہی ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم من رأى منکم رؤیا فقال رجل انا رأيت كأن میزانا نزل من السماء فوزنت انت وابو بکر فرجحت انت بأبی بکر ووزن عمر وابو بکر فرجح ابو بکر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث شریف اس طرح اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد ہے سوار ابن عبداللہ کے واسطے سے جا رہی ہے روایت عن سفینۃ رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور کے خادم رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت النبوۃ 30 سنة ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء الی آخر الحدیث۔ آپ دیکھیے، ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کے نہج پر، ترجمہ دھیان سے سنیں گے، نبوت کے نہج پر، نبوت کے مزاج کے مطابق، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے موافق آپ کے بعد جو خلافت چلے گی وہ 30 سال تک چلے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو ملوکیت، بادشاہت عطا فرمائیں گے وہ بادشاہت کرے گا۔ اس کے بعد والی روایت میں آیا ہے عمرو بن عون کے ہائے تحویل کے واسطے سے المعنی جمیعاً، اس کے بعد بھی سفینہ کے واسطے سے اس طرح کی روایت ہے۔ اور پھر قال سعید قال لی سفینۃ امسک علیک ابا بکر 2 وعمر 10 وعثمان 12 10 وعلی کذا۔ قال سعید قلت لسفینۃ ان هؤلاء يزعمون ان علیا لم يكن بخلیفۃ قال كذبت استاہ بنی الزرقاء یعنی بنی مروان۔ ذرا دھیان سے اس روایت کو سمجھیے۔ اس روایت میں وہ جو آیا خلافت النبوۃ 30 سنة، 30 سال کا پورا حساب سمجھایا گیا ہے کہ یہ 30 سال کو خلفائے اربعہ پر کس طرح ہم سیٹ کریں گے۔ وہ اس طور پر کہ سعید کہتے ہیں کہ مجھ سے سفینہ نے کہا کہ اچھی طرح سمجھا لو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 2 سال، اور حضرت عمر کا زمانے خلافت 10 سال، حضرت عثمان کا عہد میمون 12 سال، یہ کل 24۔ اور اس کے بعد سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ سال کا شمار نہیں کرایا گیا، صرف قضا فرمایا، گویا اشارہ ہے باقی سالوں کی طرف جو 6 ہیں، جو 6 سال ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کو ہمارے طلباء کے پاس معلومات ہونی چاہیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ بنائے گئے ربیع الاول سن 11 ہجری میں، اور سیدنا ابو بکر کی وفات جمادی الاولی سن 13 ہجری میں ہوئی۔ صاحب تقریب التہذیب کے حوالے سے صاحب بدل نے یہ بات لکھی ہے۔ امام سیوطی تاریخ الخلفاء میں جمادی الاخری لکھتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی گئی صدیق اکبر کی تعیین کی بنیاد پر، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ذی الحجہ سن 23 میں ان کی شہادت ہوئی رضی اللہ عنہ، اور ان کا زمانے خلافت یہ تقریباً 10.5 سال تک چلا۔ پھر حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی،
اور وہ ذی الحجہ سن 35 میں شہید کیے گئے، اور ان کا زمانے خلافت 12 سال تک چلا۔ پھر حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور وہ رمضان سن 40 میں انتقال کیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا زہر دے کر سن 49 ہجری میں، اور ایک قول کے مطابق سن 50 میں، اور ایک قول اس کے علاوہ بھی ہے۔ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت حسن خلافت کے ذمہ دار بنے اپنے والد حضرت علی کے انتقال کے بعد۔ اہل کوفہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور وہ کوفہ میں تقریباً 6 مہینے اور چند دن رہے۔ پھر ان کے پاس حضرت معاویہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جو ہوا سو وہ ہوا، اور حضرت حسن سبکدوش ہوئے سن 41 ماہ ربیع الاول میں۔ بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی باتیں لکھی ہے۔ صدیق اکبر کی خلافت، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر وغیرہ کا میں نے پورا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ سے پوچھا کہ یہ لوگ ان ہؤلاء یزعمون، ہؤلاء سے مراد بنی مروان، یہ تو ایسا سمجھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہی نہیں تھے، لم یکن بخلیفۃ۔ تو سفینہ نے جواب دیا کہ وہ حفوات اور ہذیان کرتے ہیں، بیکار باتیں کرتے ہیں۔ زرقا اصل میں ایک عورت تھی، جو کہا نا استاہ بنی زرقا، اس کی نسل سے یہ بنو امیہ ہوئے۔ تو ان کے اس جھوٹے کلام کی نسبت بجائے زبان کے سرین کی طرف کی، قباحت اور حقارت پیدا کرنے کے لیے۔ یعنی یہ کوئی کلام ایسا نہیں ہے جو زبان سے نکلتا ہو، یہ تو بدبودار ہوا کے مانند ہے جو سرین سے خارج ہوتی ہو۔ بلاغت ہے اس میں، ادب سے دلچسپی رکھنے والے طلباء اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک روایت جا رہی ہے محمد ابن علا کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن ظالم المازنی تک، قال ذکر سفیان رجلا فیما بینہ وبین عبداللہ ابن ظالم المازنی قال سمعت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل قال لما قدم فلان الى الكوفة اقام فلان خطیبا فاخذ بیدی سعید بن زید فقال الا ترى الى هذا الظالم فاشهد على التسعة انهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم ایثم۔ قال ابن ادریس والعرب تقول آثم قلت ومن التسعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء اثبت حراء انه ليس عليك الا نبي او صديق او شهيد قلت ومن التسعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف قلت ومن العاشر فتلكأ هنية ثم قال أنا۔ قال أبو داود رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده۔ اس حدیث میں مصنف کے استاد محمد ابن العلا ہیں، اور محمد ابن علا اس حدیث کو 2 طریق سے روایت کرتے ہیں، پہلے ابن ادریس سے عبداللہ ابن ظالم تک، اور دوسری سند سفیان سے عبداللہ ابن ظالم تک۔ اور یہ جو آیا کہ ذکر سفیان رجلا فیما بینہ وبین عبداللہ ابن ظالم المازنی، یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی محمد ابن علا کہہ رہے ہیں کہ میرے دوسرے استاد سفیان نے ہلال ابن یساف اور عبداللہ ابن ظالم کے درمیان ایک واسطے کا تذکرہ کیا تھا۔ اس واسطے کی تعیین مصنف کے آگے آنے والے کلام سے ہو جاتی ہے کہ وہ واسطہ ابن حیان ہے۔ یہاں تک تو ہم نے آپ کو سند سمجھا دی۔ عبداللہ ابن ظالم کہتے ہیں کہ جب فلاں شخص کوفہ میں آیا اور اس کے آنے پر فلاں شخص خطبہ دینے لگا، یہ دونوں یعنی عبداللہ ابن ظالم اور سعید ابن زید بھی اس وقت وہاں تشریف فرما تھے۔ عبداللہ ابن ظالم فرماتے ہیں کہ سعید ابن زید نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تم اس ظالم کو دیکھو تو صحیح کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ الا تری الی ھذا الظالم،
سعید ابن زید نے یہ بھی فرمایا کہ میں 9 شخصوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے، اگر میں 10ویں کے بارے میں بھی گواہی دوں تو میں بیجا نہیں ہوں گا، گنہگار نہیں ہوں گا۔ میں نے پوچھا وہ 9 شخص کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا تھا جب کہ آپ حرا پہاڑی پر تھے اور وہ حرا ان سب حضرات کی وجہ سے خوشی کے مارے حرکت میں آ گیا تھا تو وہ رک گیا، حرا حرکت مت کر کیونکہ اس وقت تجھ پر نبی ہے، صدیق اور شہید ہیں۔ یہ بظاہر تو 3 ہوئے۔ عبداللہ ابن ظالم نے دوبارہ سوال کیا کہ 9 بتائیے نا، کہ آپ نے تو 3 بتائے، وہ 9 کون ہیں جو اس وقت حرا پر تھے؟ انہوں نے کہا وہ یہ لوگ تھے، ایک حضور، دوسرے ابو بکر، تیسرے عمر، چوتھے عثمان، 5ویں علی، چھٹے طلحہ، 7ویں زبیر، 8ویں سعد ابن ابی وقاص، 9ویں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ 9 پورے ہوئے۔ 10ویں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر اس کی بھی تعین کر دوں تو کوئی گناہ نہیں، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ وہ 10واں کون؟ تو اس پر وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے، کہا کہ میں ہوں۔ اس روایت میں آیا تھا کہ وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ ایسم، اور عرب کہتے ہیں آسم، یعنی اصل تو آسم ہی ہے بروزن اعلم، لیکن بعض مرتبہ امالہ کر ڈالتے ہیں۔ اب سنیے، اس حدیث میں عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی کا ذکر نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح۔ علامہ سہارنپوری نے لکھا ہے کہ عشرہ مبشرہ کی احادیث میں وہ مذکور ہیں۔ اس روایت میں 10 کا عدد جو پورا ہوا ہے وہ حضور کو ملا کر ہوا ہے، اور جو عشرہ مبشرہ والی حدیث ہے اس میں حضور شامل نہیں، اس لیے وہاں پر 10ویں ابو عبیدہ ہے۔ جن احادیث میں آپ کے علاوہ 10 مذکور ہیں وہ حرا کا واقعہ نہیں ہے۔ ترمذی میں ہے عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ لیکن اس میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ سعید ابن زید کی روایت ترمذی میں دونوں طرح ہے، ایک ہماری ابو داؤد کی روایت کی طرح جس میں عشرہ مبشرہ میں خود حضور شامل اور ابو عبیدہ کا ذکر نہیں، اور ایک روایت سعید ابن زید سے ترمذی میں ایسی ہے جس میں 10 کا عدد حضور کے ذکر کے بغیر پورا ہو رہا ہے، اور اس میں ابو عبیدہ ابن الجراح کو ذکر کیا گیا ہے۔ سعید ابن زید کی روایات اصل میں الگ الگ ہیں، بعض میں حرا پہاڑ کا ذکر ہے جیسے ہمارے سامنے ابو داؤد میں ہے، ترمذی کی ایک روایت میں بھی ہے عبداللہ ابن ظالم کے واسطے سے، اور بعض میں حرا کا ذکر نہیں ہے جو عبد الرحمن ابن حمید عن ابیہ کے واسطے سے ہے، اس میں حرا کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اور 10واں اس میں ابو عبیدہ کو بتایا گیا ہے بجائے حضور کے۔ اس لیے امام ترمذی نے سعید ابن زید کی روایات کے اختلاف کی طرف اشارہ اس طرح کیا ہے کہ وقد رویہ من غیر وجہ عن سعید ابن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسائی میں سعید ابن زید کی روایت عن عبد الرحمن ابن الاخنس عن سعید ابن زید قال اهتز حراء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثبت حراء فلیس علیک الا نبی او صدیق او شہید وعلیہ رسول اللہ و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحۃ و الزبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و انا۔ اب ذرا ہم ہمارے سامنے والی حدیث کا مطلب سمجھتے ہیں۔ لما قدیم فلان الی الکوفۃ اقام فلان خطیبا، پہلے فلاں سے مراد حضرت معاویہ اور دوسرے سے مغیرہ ابن شعبہ۔ سمجھو کہ ایک مرتبہ سیدنا معاویہ کوفہ تشریف لائے تو مغیرہ ابن شعبہ جو ان کی جانب سے کوفہ کے گورنر تھے وہ ان کے آنے پر خطیب بنے، خطبہ دیا، جس میں اشارہ تھا حضرت علی پر اور تفضیل حضرت معاویہ کی تھی۔ ان پر سعید ابن زید کو غصہ آیا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں
کہ انہوں نے عبداللہ ابن ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمایا الا تری الی ھذا الظالم، کہ یہ حضرت علی پر نشانے کر رہا ہے، تعریض کر رہا ہے، ان کے بارے میں ادھر ادھر بول رہا ہے، حالانکہ علی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے جنتی ہونے کی حضور نے شہادت دی ہے۔ امام ابو داؤد نے بڑا اچھا کام کیا کہ معاویہ اور مغیرہ کے نام کی تصریح نہیں کی، کنایتاً کر دیا۔ یہ امام ابو داؤد کا اپنی کتاب میں صنیع ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے بغور کہ اگر حضرت فاطمہ وغیرہ پر یا کسی صحابہ میں سے کسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت کلمہ سخت لب و لہجے میں بطور تربیت کے بھی کہا ہو، امام ابو داؤد قال کذا کہہ کر اس کو گلمل کر دیتے ہیں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ حضور کو حق تھا کہ وہ اس طرح کہتے، بڑوں کو حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بات کو کسی طرح تعبیر کریں، لیکن چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے باب میں تأدب کرنا چاہیے، ادب کا پہلو اپنانا چاہیے۔ اس زمانے کا المیہ یہ ہے کہ چھوٹے بھی بڑوں کی دیکھا دیکھی اپنے بڑوں کو کسی بھی طریقے سے تبصرے کا نشان بناتے ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی، قدر شناسی، احسان شناسی نصیب فرمائے۔ امام ابو داؤد کی یہ عادت ہے کہ ایسے موقعوں پر وہ نام کی تصریح نہیں کرتے۔ کئی جگہوں پر اس کے نظائر آپ دیکھیں گے اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ امام ابو داؤد نہایت ادب کے ساتھ اس سلسلے میں کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سند جا رہی ہے ابو کامل کے واسطے سے، جو چلتے چلتے آگے تک گئی ہے کہ جاء سعید بن زید بن عمرو بن نفیل فرحب به وحیاه واقعده عند رجله على السرير فجاء رجل من اهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله وسب فسب فقال سعيد من يسب هذا الرجل قال يسب عليا قال الا ارى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واني لغني ان اقول عليه ما لم يقل فيسألني عنه غدا اذا لقيته ابو بكر في الجنة الى قوله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل احدكم عمره ولو عمر عمر نوح۔ ریا ابن الحارث کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں مغیرہ ابن شعبہ کے پاس بیٹھا تھا، فلاں شخص سے مراد وہی مغیرہ ابن شعبہ۔ اس وقت ان کے پاس اور بھی کچھ کوفہ والے بیٹھے تھے، تو کچھ دیر بعد سعید ابن زید نام کے صحابی تشریف لائے۔ حضرت مغیرہ نے ان کی تشریف آوری پر اہلاً و سہلاً و مرحبا حیاکم اللہ کہا اور ان کو اپنے تخت پر اپنے پاؤں کی جانب بٹھا لیا۔ اس درمیان کوفہ والوں میں سے ایک شخص جس کا نام قیس ابن علقمہ تھا وہ آیا، حضرت مغیرہ کی طرف توجہ کی، یا یہ کہ مغیرہ ابن شعبہ نے اس کی طرف توجہ کی، وہ ادھر ادھر بکواس کرتا رہا، گالی گلوچ کرتا رہا بغیر نام کے۔ تو سعید ابن زید نے پوچھا حضرت مغیرہ سے کہ یہ کس کو سب و شتم کر رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ علی کو۔ سعید نے فرمایا عجیب بات ہے یار کہ صحابہ کو آپ کی مجلس میں ادھر ادھر کی باتیں بولی جا رہی ہے، صحابہ کے بارے میں نشان لگائے جا رہے ہیں، سب و شتم کیا جا رہا ہے، اور تم اس پر نکیر وغیرہ نہیں کر رہے ہو، حالانکہ یہ حضرت علی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ پھر سعید ابن زید نے صحابہ کے بارے میں عموماً ایک فضیلت بیان کی کہ صحابہ میں سے کسی ایک شخص کا حضور کے ساتھ صرف ایک مرتبہ غزوے میں شریک ہو جانا اور ان میں سے کسی کے چہرے کا غبار آلود ہو جانا یہ بہت بہتر ہے تم میں سے کسی کے پوری عمر اچھے عمل کرنے سے، اگرچہ اس کو عمر نوح جتنی دی جائے 1000 سال کی۔ پتہ چلا کہ سب و شتم کرنے والا قیس ابن علقمہ تھا۔ یہ انہی خطبہ میں سے ہوگا جن کا ذکر اوپر روایت میں آیا ہے۔ اس سے ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ ہماری موجودگی میں اگر صحابہ میں سے کسی پر کوئی سب و شتم کرتا ہے تو سلف نے بتایا کہ اس پر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، سپاہ صحابہ بن کر کھڑے ہو جانا، یہ ہماری بہت بڑی سعادت مندی ہوگی۔
دفاع عن الصحابہ جس کو میسر ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کے باب میں ہمیں مقام صحابہ، منقبت صحابہ، فضیلت صحابہ، عظمت صحابہ پر اس زمانے میں خاص کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اساطین دین ہیں، اگر وہ ہل جاتے ہیں یا ان کے بارے میں ہمیں مشکوک بنا دیا جاتا ہے تو دین ہل جاتا ہے۔ بہت سخت ضرورت ہے طلبہ عزیز کو کہ صحابہ کے مناقب و فضائل کو سمجھیں، اس کو دنیا میں بتلائیں، اور صحابہ کے باب میں اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو خاموشی قطعاً اختیار نہ کی جائے، کائن من کان۔ وفقنا اللہ وإیاکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔